اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی مقامات پہ ذکر کیا، اور دو مقامات تو بخاری شریف کے اس وقت میرے سامنے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام حرام بنت ملحان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، میرے محبوب اکثر دوپہر کے وقت اپنی رضائی خالہ کے گھر آرام کرنے کے لیے، قیلولہ فرمانے کے لیے حضور جایا کرتے ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں ایک دن جب حضور جلوہ گر ہوئے، میں نے حضور کے لیے چٹائی بچھائی، آپ اس پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ اب نبی کی نیند تو ایسی ہے، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بھی پتہ نہیں، ہم تو آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی کی آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے جہاں ان کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اب جس وقت حضور ام حرام کہتی ہیں سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ حضور جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو ام حرام کہتی میں نے پوچھا محبوب گھر میں کوئی اور نہیں، مسکرانے والی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی؟ تو کریم آقا بتاؤ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے اے میری خالہ، اے ام حرام، میں سویا تیرے گھر میں تھا، اللہ نے میری آنکھوں سے حجاب ہٹائے، میں نے دیکھا میری امت کا ایک لشکر جو ابھی کئی سالوں بعد، یہ واقعہ ابھی آنا ہے، میں نے دیکھا میری امت میں ایک لشکر، یہ جو ہمارے ساتھ والا سمندر ہے، انہوں نے اس سمندر کا سفر کیا، میں نے یہ دیکھا کہ سفر کر کے وہ کامیاب بھی ہوئے، اگلے کنارے پہ بھی پہنچے، اور اگلا جو ملک ہے قبرص، اس پہ حملہ کیا۔ اے خالہ میں نے دیکھا اللہ نے میری امت کو فتح عطا کی، انہوں نے اس ملک کو شکست دی، اس ملک کو فتح کیا۔ میں نے دیکھا میری امت کا وہ لشکر، اس کا جو سربراہ تھا وہ وہاں تخت پہ بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے مسکرا رہا تھا، میں اسے دیکھ کے مسکرا رہا۔ اب دیکھو ایک حدیث میں کتنی غیب کی خبریں، حالانکہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں سمندر کے سفر کا تصور بھی نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ سفر نہیں ہوا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں باقاعدہ حضرت امیر معاویہ اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت عمر نے اجازت نہ دی، کہا کہ میں اس سمندر کی ہولناکیوں پہ اپنے نبی کے غلاموں کو یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو انہوں نے پہلی مرتبہ اجازت دی، بحری بیڑا تیار کیا گیا، اس بحری بیڑے پہ پہلی مرتبہ لشکر اسلام سوار ہو کے سمندر پار کر کے قبرص پہ حملہ کیا، جس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبرص پہ حملہ کیا، اللہ نے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ کتنی غیب کی خبریں کہ میری امت کا لشکر سمندر کا سفر کرے گا، سفر میں ایسا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ معاذ اللہ وہ سمندر کے لہروں میں کہ نظر ہو گئے ہوں، فرمایا سفر کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، ملک پہ حملہ کریں گے، اللہ فتح بھی دے گا، وہاں تختوں پہ بھی بیٹھیں گے۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ یہ معاملہ ابھی کئی سالوں بعد کا ہے، میری نگاہ نے آج دیکھا ہے، اور میں دیکھ کے براہ راست بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے غلام خوش تھے انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب دیکھو حضرت ام حرام بنت ملحان جب انہوں نے اس لشکر کی یہ عظمت اور یہ فضیلت سنی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں محبوب اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ جب اتنی شان والا یہ لشکر ہے جس کی شانیں آپ بیان کر رہے ہو اور اپنی ظاہری حیات میں دیکھ کے اس کی شانیں بیان کی ہیں،
ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، دعا مانگو اللہ مجھے بھی اس میں شامل کرے۔ اگر میرے نبی کے پاس علم نہ ہوتا تو بتا دیتے، اے ام حرام مجھے کیا پتا کہ تو نے اس وقت تک زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا، یا میں پوچھ کے بتاؤں گا رب سے کہ اس لشکر تک تیری زندگی باقی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا، ادھر ام حرام نے درخواست کی، میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا میں نے دعا مانگ دی ہے، تیرا نام لکھوا دیا ہے۔ اس دعا کے بعد حضور پھر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا، فرمایا اب میری امت کا ایک اور لشکر، انہوں نے بھی سمندر کا سفر کیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، انہوں نے بھی ایک اور ملک پہ حملہ کر کے اللہ نے انہیں بھی فتح دی۔ فرمایا وہ بھی وہاں تختوں پہ بادشاہ بنے بیٹھے مسکرا رہے تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا۔ اب دیکھو غیب کی خبر، میرے آقا سے جس وقت یہ فرمایا تو ام حرام پھر کہنے لگیں، محبوب دعا کرو نا اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے آقا فرمانے لگے، اے ام حرام پہلے جو لشکر میں نام لکھوایا وہاں سیٹ کنفرم کروائی ہے، وہاں چانس پہ نہیں رکھی کہ اگر اس میں نہیں جانا تو دوسرے میں اللہ بھیج دینا۔ فرمایا وہاں تیری سیٹ پکی کروا دی ہے، وہاں شک ہو تو دوسرے میں لکھواؤں۔ ام حرام تیرا نام پہلے والے لشکر میں نے لکھوا دیا ہے۔ اب اس کے در پردہ ایک اور غیب کی خبر تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلی میں بھی شرکت ہو دوسری میں بھی ہو جائے، دونوں میں نام تو لکھوایا جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب غیب کی خبر اور دے رہے تھے، اے میری خالہ پہلے میں تو نے شہید ہو جانا ہے، دوسرے تک تو نے زندہ ہی نہیں رہنا تو نام کیسے لکھواؤں؟ یہ غیب کی خبر دی، چشم فلک میں دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت پہ نکلا، سمندر پار کیا، قبرص پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ ام حرام بنت ملحان اس لشکر میں شامل تھیں، اللہ نے اسی لشکر میں ام حرام بنت ملحان کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو رات تو شام ہو کے رہی، کیوں نہ ہو میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کن